میرے آقا تیری آمد تھی کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ اور اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا سیدی و مرشدی حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہ العالیہ، جن کے نگاہوں کا فیضان پا کے اور جن کی تربیت سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج ہم کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے نور نظر، آپ کے لفظ جگر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد مہدی زمان الخیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس علاقہ کی عظیم مذہبی شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا آزاد فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر حضرات علماء اکرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی سال ثواب اس بس میں یہاں تشریف فرما ہوئے ہمارے انتہائی محترم اور پیارے دوست اور پیر بھائی جناب سجاد الخیری صاحب، ریاض الخیری صاحب ان کے چھوٹے بھائی، ان کی والدہ محترمہ جن کا ایک بڑا تعلق تھا ہمارے سلسلہ عالیہ کے ساتھ، ہماری خانقاہ کے ساتھ، وہ دنیا سے چلی گئی اور آج ان کی چلم کی اس محفل میں تشریف فرما ہوا۔ اس سال ثواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ذکر کی برکات بیان کی جائے گی۔ جس طرح میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بے قرار دلوں کا جو چین ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ہمارے جو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مرتا نہیں بلکہ یہ منتقل ہو جاتا ہے دوسری زندگی میں بھی، باقاعدہ قبر کے اندر برزخ کی ایک پوری زندگی ہے، تو اس زندگی میں بھی انسان جو سکون چاہیے اور جو چین چاہیے تو وہ بھی اللہ کے ذکر سے ہی ہوگا نا، کیونکہ اس آیت میں کوئی زمان و مکان کی حدودوں کی نہیں لگائی گئی کہ آپ صرف دنیا میں ذکر کرو گے تو دنیا میں ہی سکون پاؤ گے، بلکہ اللہ تطمئن القلوب ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ جو دنیا میں ذکر کرے گا تو قبر میں بھی سکون سے رہے گا، جو دنیا میں ذکر کرے گا وہ قیامت میں سکون سے رہے گا، اور جو دنیا میں ذکر کرے گا تو وہ جنت میں دیدار الہی سے مستفید بھی ہو جائے گا۔ اس ذکر کی برکات کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ کتنے کمال انداز کے ساتھ سمجھایا کہ آج جدید سائنس کی اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس کو پروو کر رہی ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے سال ثواب کہ آپ سب نے سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں قربان جو اپنے آقا علیہ السلام کے علم وحی پہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان عطا فرمائی تھی کہ جس طرح وہ زمین کے اوپر دیکھتے تھے اسی طرح زمین کے اندر بھی آقا وہ چیز دیکھا کرتے تھے، اور صرف زمین کے اندر ہی نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ اس کے اندر جو حقیقت ہے اس سے بھی میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہاں تک بات نہیں چھوڑی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کو دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ایک یہ چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا یہ پیشاب کی چیٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب چغلی کھانا اس سے بچنے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو راستہ ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہی ہے کہ یہ بندے کو باتوں میں اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں، اور جتنی دیر لوگ چغلیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ یا ذکر خدا کرتا ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتا ہے۔ معزز سامعین اگر قبروں کی روشنی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں، آپ کی چغلی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زبان اور قلب پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ آقا جب خود تشریف فرما ہے، رحمت للعالمین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں آقا تشریف فرما ہو جائے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا چھما چھما نزول ہوتا ہے، تو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے
تو آقا نے صدیاں بعد قیامت تک کے لیے ہمیں سکھا دیا. حضور علیہ السلام نے سبز ٹہنی اٹھائی, خود اس قبر مبارک میں لگائی. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا تاکہ قیامت تک لوگ ذکر کی اہمیت سمجھ جائیں, ورنہ آقا جب موجود تھے تو پھر تو عذاب ڈل ہی گیا تھا نا. لیکن آقا علیہ السلام نے جب وہ ٹہنی لگائی پھر صحابہ کو فرمایا کہ جب تک یہ شاخ سبز رہے گی, یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, قبر میں عذاب میں تشریف ہوتی رہے گی, اس کا عذاب ختم. اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر قبر پہ سبز شاخ اللہ کا ذکر کرے تو قبر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. سجاد صاحب اگر خود اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کریں تو کیا عذاب میں تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں بن جائے گی؟ اور پھر کرم والا کرم ہو جائے کہ سجاد صاحب کے مرشد تشریف فرما ہو جائے, وہ اس مرحومہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کریں تو قبر کتنا نور علی نور ہو جائے گا. یہ آقا علیہ السلام کا پیغام تھا ذکر کا کہ آقا نے بتا دیا کہ قیامت تک اگر قبر سے عذاب ہٹانا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہٹے گا. اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے مردے سکون میں ہوں گے. اگر آپ خود زندہ رہتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو آپ کی قبر میں چلی جائے. اب اس بات کو میں سائنسی انداز کے ساتھ یہ نوجوان بچوں تک اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو یوں بنتی ہے کہ ایک ہوتی ہے فضائی آلودگی جس کو کہتے ہیں ماحولیاتی آلودگی. ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کروائی جا رہی ہیں, کہ ڈیزل پیٹرول کی گاڑیوں کو ختم کرو, درخت زیادہ لگاؤ. لیکن ایک جو ہے وہ روحانی آلودگی ہے, اور روحانی آلودگی کا جو علاج ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں نے کیا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں اس روح کی پاکی لا الہ الا اللہ میں. 1,24,000 پیغمبر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم پڑھو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور نبوت کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کار نبوت صحابہ کرام کے بعد اللہ والوں کی جماعت میں آیا کہ یہ دنیا میں پھیل گئے اور یہ لا الہ الا اللہ پھیلا رہے ہیں. بس ایک ہی ان کا مشن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب اس پیرانہ سالی میں صوف میں کہاں سے تشریف لائے, کس لیے تشریف لائے؟ ایک تو نسبت تھی کہ وہ مرحومہ زندگی میں ان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی کہ یہ وہ لجپال لوگ ہیں کہ یہ آ جایا کرتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. یہ جانے کے بعد پھر علاج ہوتی ہے, زندہ ہوتے ہوئے تو سب تعریفیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہاں سے چلے پیدل راستہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ زمین پہ لا الہ الا اللہ کا کوئی ذکر کر رہا تھا. اور آپ تاریخ پڑھیے بزرگوں کی کہ سہیلی سرکار ملتان سے آئے اور آ کے مظفر آباد میں بیٹھ گئے. وہ بندہ آج سے صدیوں پہلے ملتان سے کیوں چلا اور مظفر آباد میں کیوں بیٹھ گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آئے. ہمدان شریف جو سری نگر میں اسلام پھیلایا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایران سے چلے اور یہاں آ کے سری نگر میں آ کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. آج الحمدللہ ہم انہی کے وارث ہیں کہ ہمارے پیر طریقت رابر شریعت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری صاحب کریا نگری ہر جگہ اس بزرگوں کے فیضان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں آخری بات فضائی آلودگی کے حوالے سے, روحانی آلودگی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جدید سائنس نے اس کو پروو کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تو صدیوں پہلے کہا تھا, وہ حدیث موجود ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہو تو آسمان والوں کو ذکر والی جگہ ایسے نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں. تو وہ روشنی آسمان والے دیکھتے ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرتے ہو تو نور نکلتا ہے تو نظر آتا ہے. پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آتی ہے کہ انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اسے محسوس کرتے ہیں. جدید سائنس نے اس کو ثابت کیا کہ انسان زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ اس فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور وہ فضا
کو روحانی طور پہ یا تو پاک کرتا ہے یا روحانی طور پہ آلودہ کر دیتا ہے۔ اس کو اگر میں تجربے کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، آپ شدید پریشانی کے عالم میں ہوں، آپ مسجد کے اندر تشریف لے جائیں، آپ کا قدم جب مسجد کے باہر ہوگا تو آپ کی ذہنی کیفیت اور ہوگی، جو ہی آپ مسجد کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کی ڈپریشن کی وہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسجد میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مسجد کی جو فضا ہے وہ روحانی طور پہ پاک ہے، آلودہ نہیں ہے۔ وہاں جب انسان جاتا ہے تو وہ روحانی طور پہ اور فضا انسان کو سرسار میں لے جاتی ہے اور انسان پہ چھما چھم رحمت برستی ہے اور وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی اللہ والے ولی کے دربار پہ چلے جائیں، دربار پہ اندر جانے سے پہلے آپ کی کیفیت باہر ہوتی ہے، جو ہی صاحب بازار پہ چلے جاتے ہیں جہاں خرافات نہ ہو رہی ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ فضا اللہ کے ذکر سے معطر ہوتی ہے۔ اور پھر آقا کی حدیث کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے آپ اس درختوں میں موجود ہیں، پہاڑی علاقوں میں آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے سوچ کی، اور دھوپ میں جا کے بیٹھیں تو آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس میں سائنسدانوں نے تجربے کیے تو ثابت یہ ہوا کہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمہ وقت اللہ کے ذکر کی شعائیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں تو آپ کا دماغ معطر ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہوگی کہ اگر ڈپریشن کا شکار ہو تو آپ وادی نیلم چلے جائیں، آپ وادی لیپا چلے جائیں، آپ مری اور گلیاد چلے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا، ارے پاگل لوگوں، سکون اللہ کے ذکر میں تھا۔ یہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم ان کے پاس آ جاتے ہو، تمہیں سکون مل جاتا ہے، تم کہتے ہو ہمارا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ یہ اللہ والے جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے پاس آ جاؤ، اجتماعی طور پہ آپ کا بدسکونی ختم ہو جائے گی اور آپ پہ اللہ کی رحمت کا چھما چھم نزول شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو روحانی آلودگی ہے، یہ انبیاء کے بعد اگر کسی نے ختم کی ہے تو یہ واحد اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ختم کیا ہے۔ اور اس کو اس ضد کے ساتھ اگر میں تطبیق کرتا ہوا چلوں کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ذکر میں سکون ہے، علی ذکر اللہ تطمئن القلوب، تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کو بدسکونی ضرور ہوگی، کیونکہ ایک طرف اگر حکم ہے تو دوسری طرف اس کی ضد میں جائیے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ تنگ ضرور ہوگا۔ اور اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ جہاں بھی جھوٹ ہوتا ہے، کچہری تھانے کچہری میں آپ چلے جاؤ، ایک نیوٹرل آدمی تو وہ وہاں 5 منٹ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میں بدسکونی میں چلا گیا ہوں۔ کیوں کہ وہاں ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں عام آدمی روحانی طور پہ وہ فضا جو ہے کثیف ہوتی ہے، وہی آدمی مسجد میں آتا ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ قرآن مجید نے تو 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ آج دنیا بھی تجربات کے بعد اس حد تک پہنچ آئی ہے کہ اگر انسان کو سکون چاہیے، وہ اس جہاں میں ہو یا اس جہاں میں ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اور ہر کام کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے۔ آپ علی فاتح صاحب پڑھتے ہیں تو آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا نام اتنا عظیم نام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر استاد کے آ جائے گا، بغیر مرشد کے آ جائے گا؟ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آئیں گے، ان سے بیعت نہیں ہوں گے، کسی کامل بندے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم نہیں ہوگا، آپ کی زبان پہ ذکر جاری بھی ہو گیا تو وہ دائمی جاری نہیں ہو سکتا۔ دائمی کنجیاں ہیں، حدیث کے مطابق کیا کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے پاس آ جاؤ، آپ کے دلوں کے تالے کھول دیں گے اور اللہ کا ذکر جاری کروا دیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پہ کہ آج اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ یہ مرد کلندر یہاں تشریف فرما ہوگے۔ دیکھیے نا